بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام میں جو احکامات دیے ان کے بارے میں ہم دین کے پانچوں شعبوں کے بارے میں روزانہ مطالعہ کرتے ہیں الحمدللہ۔ آج ایمانیات کے سلسلے میں ایک اہم ترین موضوع ہے اور وہ ہے عالم برزخ پر ایمان لانا۔ ایمانیات کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدہ آخرت پر پختہ یقین رکھنے کا حکم عطا فرمایا، اور جب انسان مرتا ہے اور لوگ اسے قبر میں دفنا کے آتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں مرنے کے بعد سے لے کر دوبارہ قیامت کے وقت دوبارہ جی اٹھنے تک یہ جو وقت ہے پورا انسان کا، یہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد سے لے کر دوبارہ انسان زندہ ہوگا، اس پورے عرصے کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ ان کے پیچھے برزخ ہوگی جو کہ اس دن تک ہوگی جب کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اسی کو عالم قبر بھی کہتے ہیں، یعنی قبر کی دنیا۔ عالم کا معنی ایک دنیا، ایک کائنات، اس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں۔ اور اس عالم برزخ پر ایمان لانا فرض اور لازم ہے۔ قبر میں جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے تو قبر میں مؤمنوں اور کافروں سے منکر نکیر کا سوال حق ہے، اور یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں ہے جس میں مردے کا جسم دفن کر دیا جاتا ہے، بلکہ عالم برزخ سے مراد جو دنیا اور آخرت کے درمیان موت کے بعد ایک عالم ہے، ایک کائنات ہے، اسے کہتے ہیں عالم برزخ۔ یہ ایک طرح سے دنیا کے مشابہ ہے، اور ایک طرح سے من وجہن یہ آخرت کے مشابہ ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد اپنے ذاتی اعمال تو منقطع ہو گئے، مگر زندوں کی دعاؤں اور صدقات اور خیرات سے اور مغفرت کی دعاؤں سے اس مردے کو نفع پہنچتا رہتا ہے، جسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اور جو پیچھے لوگ باقی ہیں وہ اس کے لیے جب استغفار کرتے ہیں، اس کے پسماندگان، اس کے دوست احباب جب اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ برزخ اس چیز کا نام ہے جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو، اور شریعت میں عالم برزخ اس جہان کو کہتے ہیں جو اس عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان حائل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے ایک دنیا بسائی ہے، ایک جہان بسایا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، جو دنیا سے اتنا زیادہ وسیع ہے جتنی دنیا ماں کے پیٹ سے زیادہ وسیع ہے۔ عالم برزخ میں انسان کو ایمان اور کفر اور اطاعت اور معصیت کا اثر اس کی اپنی آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے۔ اصل عذاب اور اصل سزا تو قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ملے گی، لیکن عالم برزخ کے سانپ اور بچھو یا وہاں کی نعمتیں، یہ عالم برزخ کے بعد، یعنی عالم برزخ کے اندر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو بات پیش آتی ہے وہ منکر نکیر کا سوال ہے۔ جب عزیز و قارب
مردے کو قبر میں رکھ کر واپس آتے ہیں تو فرشتے منکر اور نکیر کو بحکم خداوندی قبر میں آ کر سوال کرتے ہیں، اور روح انسانی کو اس وقت اس جسم خاکی کی طرف دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ وہ کیسی کیفیت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن سنن ابی داؤد کی حدیث میں واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ کے ان منکر نکیر کے حالات کو بتایا اور فرمایا کہ فرشتے منکر و نکیر اللہ کے حکم سے قبر میں آ کر یہ سوال کرتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال یہ کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ اس مرد یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور یہ شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں تجھے کیسے علم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس کی تصدیق کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر یہ آیت پڑھی قرآن مجید کی کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، فرمایا کہ اس میں فرشتوں کے جواب میں ثابت رہنا مراد ہے۔ پھر آسمان کی طرف سے ایک آواز دینے والا کہتا ہے میرے بندے نے یہ سچ کہا ان سوالوں کے جواب میں، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ بس جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور وہاں کی خوشبوئیں اور ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں۔ اگر مردہ کافر یا منافق ہے تو کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا، تو فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں سے مارتے ہیں اور جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ پوری بات سنن نبی داؤد میں موجود ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دنیا کے اندر ان تینوں سوالات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ عالم برزخ میں ہم ان تینوں سوالوں کے جواب دے سکیں اور قبر ہم سب کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ عالم برزخ کے سلسلے میں آج یہ ایمانیات کے سلسلے میں بات چیت تھی، اور اس کے بعد عبادات، دوسرا شعبہ جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ عبادات ہیں۔ عبادات میں سے جو نمازیں ہیں مختلف ان کا ذکر ہو رہا تھا، آج ہم صلاۃ التسبیح کا ذکر کریں گے، صلاۃ الاستخارہ اور صلاۃ الحاجت کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 فرض نمازوں کے علاوہ جو نمازیں سکھائی ہیں ان میں سے ایک صلاۃ الحاجت بھی ہے۔ صلاۃ الحاجت لفظ سے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کسی ضرورت کے پیش آنے پر نماز پڑھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اسے صلاۃ الحاجت کہتے ہیں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاں اور باتیں سکھائیں وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا سکھایا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جس شخص کو کوئی حاجت یا ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے یا کسی انسان سے، تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، پھر دعا مانگے۔ وہ دعا بھی حدیث میں موجود ہے، میں اس وقت دہرا دیتا ہوں اور اس دعا کو بھی پڑھ لیا جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد صلاۃ الحاجت کے لیے دعا سکھائی گئی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک
موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الحاجت کا طریقہ بتایا کہ اللہ رب العزت سے یہ انسان مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا فرما دیں گے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نمازیں سکھائیں ان میں سے ایک نماز استخارہ بھی ہے۔ نماز استخارہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اہم کام کرنے کا ارادہ ہو یا کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو یا کوئی چیز خریدنی ہو یا کوئی چیز بیچنی ہو یا کہیں رشتہ کرنا ہو، تو ایسی صورت میں ہر جائز کام کے بارے میں آپ استخارہ کرتے ہیں۔ استخارہ کہتے ہیں، استخارے کا لفظی مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے، اللہ سے خیر چاہنا۔ یہ انسان اللہ سے خیر چاہتا ہے، اے اللہ میرے اس کام میں اگر خیر ہے تو میرے لیے آسانی کر دے، اور پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز اس کے لیے آسانی فرما دے گا، اور اگر کوئی اس میں برائی ہوگی تو اللہ بچا لے گا۔ صلاۃ الاستخارہ کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں اور پھر خوب دل لگا کر دعا کریں، اور بعد میں آپ کوشش کیجیے گا کہ دعا کا ترجمہ بھی پڑھ لیجیے۔ وہ دعا بھی کتابوں میں مل جاتی ہے، مسنون دعاؤں کی کتابوں میں۔ میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی به۔ تو یہاں اس دعا کے اندر اس نے مانگا یہ کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اے اللہ تو قدرت والا ہے میں قدرت والا نہیں ہوں، اے اللہ اگر اس کام میں خیر ہے تو میرے لیے آسان کر دے، اور اے اللہ اس کام میں شر ہے میری دین یا آخرت میں تو ایسی صورت میں اے اللہ مجھے اس سے دور کر دے اور اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے بچا لے۔ تو یہ انسان جو ہے استخارہ اس طرح کرے، پھر اس کے بعد جس طرف متوجہ ہو دل اس پر انسان عمل کر لے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر عطا فرما دے گا۔ یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ تیسری نماز جس کا آج کی نشست میں ذکر مقصود ہے وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم زندگی میں ایک بار پڑھ لو، سال میں ایک بار پڑھ لو، مہینے میں ایک بار پڑھ لو، روزانہ پڑھ لو، جس کی تمہیں توفیق ہو وہ کر لو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بہت آسان طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے ترتیب اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو ایسی صورت میں بہت آسانی رہے گی۔ اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 7 جگہوں کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ نے 7 جگہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس اب یہ 7 جگہ کس طرح آپ نے پڑھنی ہے؟ آسان ترین طریقہ، آپ ایک رکعت کو سمجھ لیجئے، ہر رکعت میں آپ نے 75 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ 4 رکعتوں میں ہو جائے گی 300 مرتبہ، 75 75 75 75، اس طرح 300 دفعہ ہو جائے گا۔ اب اس میں 7 جگہوں کو آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ صلاۃ التسبیح بہت آسان آپ کو لگے گی۔ پہلی رکعت میں آپ سبحانک اللہم پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد
सूरह फातिहा पढ़ने से पहले आप 15 मरतबा ये कलिमात पढ़ें। नंबर 1, सूरह फातिहा से पहले। नंबर 2, जब आप रुकू में जाने लगें तो रुकू में जाने से पहले आप 10 मरतबा पढ़ें। पहली मरतबा 15 दफ़ा, फिर हर दफ़ा 10-10 मरतबा। रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा, 2 हो गई। नंबर 3, रुकू में जाकर पहले सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ लें 3 मरतबा, फिर उसके बाद 10 मरतबा ये वाला कलिमा पढ़ लें, तस्बीह पढ़ लें। फिर रुकू से उठकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहें। ये नंबर 4 हो गया। नंबर 5, फिर आप जब सजदे में जाएं तो पहले सजदे में जाकर 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहें, फिर उसके बाद ये सुबहान अल्लाह वाली तस्बीह पढ़ लें। ये 5 हो गई। नंबर 6, फिर आप पहले सजदे के बाद 2 सजदों के दरमियान जब बैठेंगे तो बैठने की हालत में आप 10 मरतबा पढ़ेंगे। नंबर 6 हो गया। फिर नंबर 7, जब आप दूसरा सजदा करेंगे तो उसमें फिर आप 10 मरतबा पढ़ेंगे। ये कुल 75 मरतबा हो गया। ये 7 जगहों को आपने ज़हन में रखना है और इससे सलातो तस्बीह पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। फिर जब दूसरी रकात में खड़े हों फिर आप उसी तरह करेंगे। 15 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने से पहले, फिर रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा, फिर रुकू में जाके 10 मरतबा, फिर रुकू से उठकर 10 मरतबा, फिर पहले सजदे में जाकर 10 मरतबा, फिर 2 सजदों के दरमियान बैठकर 10 मरतबा, फिर उसके बाद दूसरे सजदे में 10 मरतबा। तो ये कुल 7 दफ़ा जब आप पढ़ेंगे तो सलातो तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो आज के हमने इबादत के सिलसिले में सलातुल हाजत, सलातुल इस्तिखारा और सलातुल तस्बीह का तरीक़ा मालूम किया अहादीस की रोशनी में। उसके बाद तीसरा शोबा जिसके मुतालिक हम बात करेंगे वो है मुआमलात का शोबा। मुआमलात के शोबे में आज हमारा मौजू है मीरास। विरासत के मसले में हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। मीरास कहते हैं इंसान के मरने के बाद जो उसका माल होता है उसके वरसा में तकसीम करते हैं, इसे मीरास कहते हैं। मीरास के मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आदाब सिखाए और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसका पूरा तरीका सिखाया। शुरू इस्लाम में, इब्तिदाई इस्लाम के दौर में ये बात होती थी कि कुरान मजीद में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत इन तरका खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ। ये इस्लाम से पहले दौर में था, इस्लाम के बिल्कुल इब्तिदाई दौर में, कि हर बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर वसीयत करे मरने से पहले कि मेरा ये माल है और फलां फलां वरसा में माँ बाप को इतना दे दिया जाए, बच्चों को इतना दे दिया जाए, फलां को इतना दे दिया जाए, तो ये वसीयत करे। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने जब सूरह निसा की आयत नंबर 11, 12, 13 नाजिल फरमा दी तो फिर ऐसी सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने 12 ज़विल फुरूज यानी 12 वो रिश्तेदार जिनके हिस्से अल्लाह ने इन आयात के अंदर मुकर्रर कर दिए हैं, इनको कहते हैं ज़विल फुरूज। तो अल्लाह ताला ने ज़विल फुरूज यानी जिस रिश्तेदार का जो हिस्सा है वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुकर्रर फरमा दिया है। और इन वरसा को जिनमें आसबा भी होते हैं, जिनमें रिश्तेदार भी हैं, और वो रिश्तेदार जिनका नाम ले लेकर अल्लाह ताला ने हिस्सा मुकर्रर कर दिया, जिसमें 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं सूरह निसा की उन आयात में, ये ज़विल फुरूज कहलाते हैं। इंसान के मरने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म के साथ इस माल को तकसीम करना ये मीरास कहलाता है। अल्लाह ताला ने इन आयात में ये भी समझाया कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर जो लेन देन करता है, कर्ज के मामलात करता है, मरने के बाद सबसे पहले इसके कर्ज को चुकाया जाएगा, फिर उसके बाद जो बाकी माल बचेगा उसको वरसा में तकसीम कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर उसने कोई वसीयत की होगी 1/3 माल के अंदर, तो ऐसी सूरत में उस वसीयत को भी पूरा कर दिया जाएगा। इंसान अपनी जिंदगी में जो माल रखता है उसको मीरास नहीं कहते, यानी इंसान अभी जिंदा है, बाप वालिद साहब अभी जिंदा हैं, तो उनके पास जितना माल है उसको मीरास नहीं कहते, वो तो अभी जिंदा हैं।
بعض بچے نوجوان ہوتے ہیں وہ بسا اوقات ایک بات لے کر آتے ہیں کہ جی ہمارے والد صاحب جو ہے نا وہ ہمارا حصہ نہیں دیتے ہیں۔ کبھی بچیاں سوال کرتی ہیں فون پر کہ جی وہ ہمارے والد صاحب جو ہے نا، میری شادی بھی ہو گئی ہے، بچے بھی ہو گئے، لیکن والد صاحب جو ہیں وہ ہمیں حصہ نہیں دیتے۔ ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ ابھی والد صاحب زندہ ہیں تو آپ کا تو کوئی حصہ نہیں اس میں، وہ تو ماں مالک ہیں ابھی، یہ تو وراثت ہوتی ہے والد کے مرنے کے بعد، تب ان کو بات کہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ میراث جو ہے وہ والد یا والدہ یا جو بھی کوئی عزیز ہوں ان کے انتقال کے بعد اس کی وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے۔ زندگی کے اندر تو وہ انسان مالک ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ایسی صورت میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کیا زندگی کے اندر وہ جو والد ہیں یا والدہ ہیں وہ اپنی چیز تقسیم کر سکتے ہیں، اپنی جائیداد ہے، اپنا پیسہ ہے، یا والدہ اپنا زیور تقسیم کرنا چاہتی ہیں بیٹیوں میں بیٹوں میں، تو کیا وہ کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، لیکن وہ ہدیہ ہوگا، وہ میراث نہیں ہوگی، وہ ہدیہ تحفہ ہوگا، گفٹ۔ اور یہ جو ہبہ ہے، یہ جو گفٹ تحفہ ہے، یہ کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی کوشش کی جائے کہ وارثوں کو محروم نہ کیا جائے۔ ہاں البتہ زندگی کے اندر ماں باپ یہ والا کام کر سکتے ہیں کہ جی فلاں میری بیٹی ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے لیکن ابھی وہ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، یا فلاں میرا بیٹا ہے تو اس کی ذرا حالات اچھے نہیں ہیں، اب تک وہ گھر بھی نہیں بنا سکا، اور فلاں باقی بیٹے سب اچھے حالات میں ہیں، تو میں اس کو اپنی زندگی میں ذرا زیادہ دے دوں۔ یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہبہ ہے نا، تحفہ ہے، لیکن اس میں بھی ظلم نہ ہونے پائے کہ بھی فلاں بہو سے ناراض ہے، فلاں بیٹے سے ناراض ہے، فلاں بیٹی سے ناراض ہے، لہذا اس کو تو ایک پیسہ نہیں دینا، بس باقی سارا کھاروں کو میں نے اپنی زندگی میں تقسیم کر کے چلے جانا ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اس میں محروم کرنا ہوتا ہے۔ ذاتی ناراضگی کی وجہ سے وراثت کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک عام معمول ہے کہ وہ جی اخبار میں اشتہار بھی دے دیتے ہیں کہ جی وہ عاق نامہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ فلاں بیٹا میرا جو ہے وہ میرا نافرمان ہے، لہذا میں اس کو اپنی جائیداد کے حق سے محروم کرتا ہوں۔ اس کا شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، یہ عام ہے معاشرے کے اندر بیماری کہ وہ زندگی کے اندر اپنی اولاد کو، نافرمان اولاد کو یا تنگ کرنے والے بچے ہوتے ہیں ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ محروم نہیں ہوتا، یہ مرنے کے بعد، اس باپ کے مرنے کے بعد یہ بچہ وارث ہوگا، لیکن اس سے غلط مطلب بھی نہ نکال لیا جائے کہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا ٹھیک ہے ماں باپ کو جتنا مرضی ستاتے رہو، مرنے کے بعد وراثت ملے گی۔ نہیں، وہ جو اس ماں باپ کو ستانے کی سزا ہے وہ الگ ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا کہ یہ بچہ جو ماں باپ کو تنگ کرتا رہا اور ان سے معافی نہیں مانگی یہاں تک کہ ماں باپ مر گئے، تو قیامت کے دن اس بچے کو ایسا عذاب ہوگا، اس نوجوان بچے کو، کہ یہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے تمثیلی سزا یہ والی جہنم کی خود دیکھی معراج کے موقع پر، معراج کے سفر میں، کہ یہ بچہ جو ہے وہ ایک جل رہا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ جل جاتا ہے، پھر راکھ ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر جل جاتا ہے، پھر راکھ ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ چونکہ یہ اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں ستاتا تھا، دکھ دیتا تھا، ماں باپ بہرحال رحم دل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو کوئی نہیں بچہ ٹھیک ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر معاف کر دیتے ہیں، پھر یہ ماں باپ کو ستاتا ہے، پھر ماں باپ معاف کر دیتے ہیں۔ آج اس کی بھی سزا یہی ہے کہ یہ پہلے جلتا ہے، پھر اس کے بعد راکھ ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، اب اس کی سزا بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا۔ تو اس لیے ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے، لیکن اگر ماں باپ زندگی کے اندر دیں تو اس میں بھی مساوات کی کوشش کریں، اور مرنے کے بعد پھر آسان ترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی وفات پا جائے تو پھر قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت 11، 12، 13 کا مطالعہ کیا جائے، اس کے حوالے سے تقسیم کر دیا جائے۔ نہ سمجھ میں آئے تو کسی ادارے میں جا کر جہاں مفتی صاحب بیٹھے ہوں تو مفتی صاحب سے سارے رشتہ داروں کے بارے میں بتایا جائے، پھر اس کے بعد ان سے باقاعدہ لکھوا کر ہر ایک کا حصہ مقرر کر لیا جائے اور پھر اس کو تقسیم کر لیا جائے۔ آج کے اس درس میں معاملات کے سلسلے میں میراث کے معاملے میں بات تھی، اور معاشرت کے سلسلے میں آج ہم بات کریں گے اسلامی معاشرے کی خصوصیات کے سلسلے میں کہ اسلامی معاشرہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
نے احادیث میں جو ہمیں کر کے دکھایا اور جو فرمایا، اس کو ہم اسلامی معاشرے کی خصوصیات میں ذکر کریں گے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر وہ خصوصیات پیدا کریں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر سکھائیں، اور ان خصوصیات کو اپنانے کی اس قدر ضرورت ہے آج کہ یہی ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے اور یہی ہمارے لیے عافیت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اسلامی معاشرے کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ کہتے ہی اس کو ہیں جس میں کہ اللہ پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، تبھی تو یہ انسان اللہ کی بات مان کر پھر آگے زندگی گزارے گا تو معاشرہ قائم ہوگا۔ اسی لیے اسی طرح معاشرہ، اسلامی معاشرہ جو ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ ایک اللہ پر ایمان رکھنا اور ایک قرآن پر ایمان رکھنا اور ایک نبی کی امت میں چل کر زندگی گزارنا، ایک نبی کی بات کو ماننا، تبھی اس کے اندر ایک فکر و عمل کی وحدت پیدا ہوتی ہے اس اسلامی معاشرے کے اندر۔ تیسری خصوصیت اسلامی معاشرے کی یہ ہے کہ اس میں مساوات ہوتی ہے، یعنی جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت اسلامی معاشرے کی ہوتی ہے عدل و انصاف، اور اس معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، عدالتوں کے اندر ہر جگہ عدل و انصاف فراہم کیا جاتا ہے۔ پانچویں خصوصیت اسلامی معاشرے کی ہوتی ہے رواداری، بردباری، باتوں کو برداشت کرنا۔ اور چھٹی خصوصیت اسلامی معاشرے کی ہوتی ہے آپس کی اخوت۔ اور ساتویں خصوصیت اسلامی معاشرے کی ہوتی ہے سادگی۔ اور آٹھویں خصوصیت طہارت اور صفائی، جس کے بارے میں اسلام میں خوب تعلیم دی گئی۔ اور اسلامی معاشرے کی نویں خصوصیت کہ اسلامی آداب وہاں اپنائے جاتے ہیں۔ دسویں خصوصیت اسلامی معاشرے کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے رہنے والے بیکار مشاغل سے اجتناب کرتے ہیں، بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ نمبر 11 کہ وہ اسلامی معاشرہ ایک عالمگیر معاشرہ ہوتا ہے، اس میں رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا، اس میں کوئی تعصب نہیں ہوتا۔ اور 12ویں خصوصیت اسلامی معاشرے کی یہ ہوتی ہے کہ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جاتا ہے، نیکی کی اشاعت کی جاتی ہے، برائی کا انسداد کیا جاتا ہے۔ اور 13ویں خصوصیت اسلامی معاشرے کی یہ ہوتی ہے کہ دولت کی عادلانہ تقسیم ہوتی ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ غریب جو ہے اس کو کھانا بھی نہ ملے اور امیر اتنے کہ جہاں وہ دوسروں غریبوں کا حق بھی نہ رکھے۔ اور 14ویں خصوصیت اسلامی معاشرے کی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ 15ویں خصوصیت اسلامی معاشرے کی ہوتی ہے کہ اس میں زندگی میں توازن ہوتا ہے، روحانیت اور مادیت کا بہترین امتزاج ہوتا ہے، اور دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اور 16ویں خصوصیت اسلامی معاشرے کی ہوتی ہے کہ وہاں کے رہنے والے متقی ہوتے ہیں، وہ تقوی کا طریقہ اختیار، تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ 17ویں خصوصیت اسلامی معاشرے کی ہوتی ہے اعتدال پسندی، میانہ روی۔ اور 18ویں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے علم کی ترقی، علمی ترقی اور عملی ترقی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اور 19ویں خصوصیت اسلامی معاشرے کی ہوتی ہے کہ اس میں عفت اور حیا ہوتی ہے، پاک دامنی ہوتی ہے اور حیا پر مبنی معاشرہ ہوتا ہے۔ اور 20ویں خصوصیت اسلامی معاشرے کی ہوتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر امن ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہی جاتی ہے، ایک دوسرے کا ہمیشہ بھلا چاہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی معاشرت کے اعتبار سے آج اسلامی معاشرے کی خصوصیات کا ہم نے مطالعہ کیا۔ ان خصوصیات میں سے ایک ایک خصوصیت کے بارے میں آئندہ درسوں میں بھی انشاءاللہ تذکرہ ہوتا رہے گا۔ 5واں شعبہ دین اسلام کا اخلاقیات۔ اخلاقیات کے حوالے سے ہم عادتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ انسانی عادتیں ہمیں کیسی رکھنی چاہیے، کن بری عادتوں سے بچنا چاہیے اور کن اچھی عادتوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج کے درس میں ہم جس خلق، جس اچھی عادت کا ذکر کریں گے وہ ہے صبر۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خوب صبر کی تلقین کی، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ،
تم صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں صبر کی تلقین فرمایا الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ فرمایا النصر مع الصبر، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ پھر یہاں تک فرمایا کہ الصبر مفتاح الفرج، کہ جو صبر ہوتا ہے یہ ہمیشہ مشکلات سے نکلنے کی چابی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صبر کرنے کی تلقین کہ انسان کسی مصیبت کے پیش آنے پر، کسی برے حال کے پیش آنے پر، یہ انسان اپنے دل میں گھبراہٹ نہ آنے دے، ثابت قدم رہے، استقامت سے رہے، دل کی مضبوطی سے رہے اور پریشانیوں پر قابو پا کر رہے، تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صبر کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان حالات کو اور مشکلات کو ختم کرنے کے لیے کوشش نہ کرے، بلکہ صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے، اپنے عمل سے شکوہ نہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف نہ چلے ان مشکلات کی وجہ سے۔ اس انسان کو اپنی زندگی کے ہر مقصد میں استقامت اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ دنیاوی مصائب اگر آ جائیں تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ دوسرے انسانوں سے اگر اذیت پہنچ جائے تو عفو درگزر سے کام لے کر صبر کرنا چاہیے۔ اپنے نفس پر کنٹرول کر کے صبر کرنا چاہیے کہ یہ انسان کبھی کسی ناکامی سے دوچار ہوتا ہے، کبھی مختلف لوگوں کی طرف سے اس کو کبھی دکھ پہنچتا ہے، کبھی ویسے اس کو رزق کی تنگی میں آتا ہے، کبھی کوئی جو ہے بیماری آ جاتی ہے۔ یہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر صبر کرنے والوں کے لیے مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، بہرحال صبر کرنے والوں کو کامیابی ملتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ انعامات بھی صبر کے خود قرآن مجید کے اندر بتائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔